بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو 100 پارہ تلاوت کیا گیا ہے اس میں پوری سورۃ الاعراف پڑھی گئی، اور اس سورۃ الاعراف میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، یہ قرآن پاک کی وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ پاک نے انسان کو 4 مرتبہ خطاب فرمایا اور چاروں مرتبہ اللہ پاک نے انسان کو خطاب کیا اس کے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت سے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ 4 مرتبہ خطاب کیا۔ پہلی مرتبہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، تمہیں جسم کا لباس دیا ہے۔ کیوں دیا؟ اس کی 2 وجوہات ذکر کی، 2 مقاصد بھی بیان کیے۔ ایک وجہ یہ بتائی کہ تمہیں لباس کی نعمت دی، یواری سوآتکم وریشا، تاکہ یہ لباس تمہاری شرمگاہ کو چھپا دے اور تمہیں خوبصورت بنا دے۔ معلوم ہوا کہ انسان جو لباس پہنتا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انسان کا جسم ڈھک جائے، ایسا لباس نہ ہو جو ساتر نہیں ہو، برائے نام لباس ہو۔ جیسے خدا نخواستہ لباس پہنا لیکن ایسا تنگ چست یا ایسی جگہ سے پھٹا ہوا جس سے سطر کھل رہا ہے۔ بعض نوجوان ساتھی ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جو جسم کے ساتھ بالکل چپکا ہوا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ لباس جس سے جسم کے اعضاء کی نمائش ہو رہی ہے، یہ منع ہے۔ اب دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کیا پہن رہی ہے، ہم کوئی پاگل مجنون دیوانے ہیں کہ ان کی ڈکٹیشن پہ جو وہ کہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی عالم نے کہا تھا نا کہ ہم لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھئی پائنچے ٹخنوں سے اوپر کرو، یہی ہے نا۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اعلان ہوتا ہے بھئی پائنچے ٹخنوں سے اوپر کر دیں۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے دوستو، مرد کو ہر حال میں پائنچے کھلے رکھنے، ٹخنے کھلے رکھنے چاہیے۔ تو کہا کہ ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دو، نہیں مانتے تھے، لیکن انگریز نے کہا کہ گھٹنوں سے اوپر کر لو تو مان لیا۔ ایسا ہی ہوا نا، چڈیاں پہن کے بعض لوگ گھوم رہے ہوتے۔ اب یہ کس کے کہنے پہ ہو؟ جب نہ ماننے پہ یہ امت آئی تو ٹخنوں سے اوپر رکھنے پہ بھی تیار۔ تو اس لیے لباس وہ پہنے دوستو جس میں انسان لگے، جوکر نہیں، بے مقصد نہیں لگے۔ دوسرا، لباس ایسا ہو جو انسان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو۔ خوبصورتی کا مطلب وہ لباس پہننے کے بعد انسان اچھا لگے، برا نہیں لگے۔ اس لیے صاف ستھرا لباس، قیمتی لباس اگر اللہ نے آپ کو اسباب دیے بالکل پہنے، ضرور پہنے۔ دوسری بات، یا بنی آدم کہہ کے فرمائی کہ تم اپنے دشمن کی پہچان کر لو۔ تمہارا دشمن شیطان ہے، اور شیطان تمہارا وہ دشمن ہے جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے، ورغلا کے نکالا ہے، جھوٹ بول کے نکالا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے نکالا ہے۔ اور انسان اپنے بڑوں کے دشمن سے دوستی نہیں کرتا دوست۔ یہ تو آج کی دنیا میں بھی غیرت کے خلاف ہوتا ہے نا۔ جس نے آپ کے ماں باپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، آپ کے خاندان کے بڑوں کے ساتھ زیادتی کی ہو، برا کیا ہو، تو انسان کی غیرت نہیں کہتی کہ جی میں جا کے اس کا مرید بن جاؤں، میں اس کا پیروکار بن جاؤں۔
یہ تو نہیں ہو سکتا۔ شیطان وہ دشمن ہے جس نے ہمارے بڑوں کے ساتھ ظلم کیا، ان کو جنت سے اتارنے کا باعث بنا، ہم اسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ کیسے بڑھائیں؟ تیسری بات، یا بنی آدم، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم مسجد جاؤ، یہ کتنی اہم بات آئی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجدوں میں آؤ تو زیب و زینت اختیار کر لو۔ مسجد آنے کے لیے اللہ پاک فرما رہے کہ خوبصورت بن جاؤ، وہ لباس پہن لو، اپنے بال ایسے بنا لو، ایسی گھڑی پہن لو، ایسی ٹوپی پہن لو، ایسے چپل پہن کر گھر سے نکلو کہ جو زیب و زینت والی چیز ہو۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے ہلکا ردی، بالکل وہ لباس جو ہم ترک کر چکے ہیں، وہ پہن کے ہم مسجد آ گئے، اور پھر اس پر مستضاد ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کام میں مشغول ہے، کام کاج میں لگا ہو، اور کام بھی وہ ہے کہ جس کی وجہ سے لباس بالکل آلودہ، تیل میں اٹا ہوا۔ اب لباس پہ تیل کے دھبے ہیں، کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، لیکن نماز کے لیے مسجد آ گئے، اسی لباس، اسی پیروں کے ساتھ، اسی چپلوں کے ساتھ آ گئے، نماز پڑھ رہے اس میں۔ لیکن گھر گئے، گھر والوں نے کہا چلے جی دعوت میں جانا ہے، بھائی 2 منٹ لباس تبدیل کر رہا ہوں۔ سسرال نہیں جا سکتے اس لباس میں، اللہ کے گھر آ رہے، کتنی غلط بات ہے۔ جس لباس میں انسان دعوت کے لیے نہیں جا سکتا، سسرال شریف نہیں جا سکتا، مہمانوں کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، اس لباس میں اللہ کے گھر کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں آج ان باتوں کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ مہذب اور سنجیدہ معاشرے میں مسجدیں خوبصورت ہوتی ہے دوست، ہر اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے۔ یہ نہیں کہ آئے تو چپل کہاں پھینک دی، کہاں رکھ دی، پانی پیا گلاس کہاں رکھ دیا، کوئی پرواہ بھی نہیں۔ ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، 2 چیزوں کا اہتمام، فمن اتقى واصلح، جو بندہ تقوی اختیار کر کے پھر اپنی اصلاح میں لگا رہے گا، اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن نہ اس پر کوئی خوف ہوگا، نہ اس پر کوئی غم ہوگا۔ تقوی پرہیزگاری والی زندگی ہے دوست۔ اب دیکھیں نا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے، دل مسجدوں کی طرف آئے ہوئے۔ ویسے 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے، لیکن ماشاءاللہ بڑی تعداد 20 رکعت پڑھ رہی، یہ تقوی ہے نا۔ لیکن اب اس تقوی کو وقتی طور پہ اپنے پاس نہیں رکھنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ وَأَصْلَحَ، انسان اپنی اصلاح کی فکر کے اندر لگا رہے گا، جڑا رہے گا، نیک صحبت کا اہتمام کرے گا، تقوی محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مبارک دین بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے بیزار ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مشرک بھی طواف کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ طواف نہیں کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے، وہ بھی بیت اللہ کے اندر بیٹھتے تھے، ان کی مجلسیں لگتی تھی، بیت اللہ کے متولی تھے اور اس پہ فخر کرتے تھے۔ لیکن جب طواف کے لیے آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بغیر لباس کے طواف کرتے، یعنی بے لباس ہو کر اللہ کے گھر میں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو 2 باتیں کہتے تھے۔ ایک کہتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو، اور دوسرا کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ بھئی باپ دادا کیوں کرتے تھے؟ بھئی باپ دادا کہتے تھے جن کپڑوں میں ہم سے گناہ ہوئے، ان گناہ آلود کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف کیسے ہوگا؟ تو گھر میں ایسا کوئی کپڑا ہی نہیں ہے جس میں گناہ نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوا ہے۔
تو لہذا ہم ایسے لباس میں طواف. اب ایک طرف تو اتنی بڑی بات پاک دامنی، اور دوسری طرف سطر کھلا ہوا ہے دنیا کے سامنے، اس کی پرواہ نہیں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بے حیائی کا تصور ہمارے اس دین کے اندر نہیں. یہ حیا والا دین ہے، یہ پاک صاف دین ہے. یہ ساری چیزیں جو آج ہمیں سکھائی جاتی ہیں، ہم پہ مسلط ہوتی ہے، ناجائز محبتوں کے راستے، باقاعدہ ناجائز محبتوں کا دن منایا جاتا ہے. ابھی 14 فروری میں گزرا نا ویلنٹائن ڈے. اب ویلنٹائن ڈے ان لوگوں کا تہوار ہو سکتا ہے جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں. مسلمان ویلنٹائن ڈے کیوں منائے گا؟ یہ ایک غیر محرم بچی کو، لڑکی کو، عورت کو جا کے پھول کیوں پیش کرے گا؟ ارے بھائی، نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد اپنی بیگم کے لیے سرخ پھول لے جاؤ. اصل محبت تو یہ ہے. جو محبتیں شادی سے پہلے پالی گئی ہے، یاد رکھیں، جو محبتیں شادی سے پہلے پالی گئی اس شادی میں پائیداری نہیں رہتی. دوست، یہ تجربے کی بات ہے، آزمودہ. اور جو محبت شادی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے وہ رشتہ خاندان کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس لیے آج ہمیں اپنے نوجوان بچوں بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بڑوں کے مشوروں کے ساتھ رشتے کریں. دونوں باتیں سمجھ لیں. بڑوں کو بائی پاس نہ کریں. 20 22 25 سال تک انہوں نے سب کچھ کیا، برداشت کیا. اب جب شادی کا وقت آیا تو ان کو بالکل اڑا دیا بیچ میں سے. کہا جی بھائی مجھے پسند ہے، مجھے تو کرنا ہے. اب ماں باپ کہہ رہے ہیں بھائی نہیں کروں. جی مجھے تو کرنا ہے، میں تو مر جاؤں گا، میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہوں اس کے بغیر، میں تو مر جاؤں گا. تو غلط چیز ہے دوست. دوسری طرف شریعت نے بڑوں کو کیا کہا، ماں باپ کو، کہ بچوں کے لیے رشتہ جب دیکھو، پسند کرو تو ان کی رائے ضرور پوچھو، ان کو بھی نظر انداز نہیں کرے. اب رشتہ کر لیا، سب کچھ کر کے آ کے ان کو بولا کہ چلے جی. اب ہمارے شہری ماحول میں تو پھر بھی گزارا ہے دوستوں، ورنہ ہمارے ہاں جو پٹھان سسٹم میں جو ہم اپنے دوستوں سے کہانیاں سنتے ہیں وہ تو الگ شان کی ہے دوستوں. کہ ساتھی کراچی میں ہے اور پیچھے ماں باپ نے گاؤں سے فون کیا، کہا جی تالا میں وعدوں کو بات، شادی ہو گئی آپ کی، ختم. اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ دونوں انتہا پسندی ایکسٹریم ہے، یہ غلط ہے، منع ہے. بچوں کی رائے پوچھنا شریعت کا حکم ہے کہ ان سے پوچھا جائے. یہاں تک کہا کہ اگر لڑکا کہے جی میں تصویر دکھاؤں، اس کو تصویر دکھائی جائے، اس سے پوچھا جائے، بچی سے پوچھا جائے. اور ان کو پابند کیا کہ ماں باپ کے مشورے اور دعاؤں کے ساتھ چلے. یہ گھر بسے گا دوست. باقی اگر صرف کلر کے پیچھے اور وقتی جذباتی باتوں کے پیچھے جائیں گے تو حسن فانی پہ اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے، ڈس جائے گا. یہ صرف ایک رنگ برنگی سانپ ہے. تیسری بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، وہ طبقہ جو قیامت کے دن اصحاب اعراف بنے گا. دیکھیں سورت کا نام ہی اعراف ہے. اعراف کس کو کہتے ہیں؟ دیوار کو. ایک طبقہ قیامت کے دن وہ ہے کہ اعمال تلیں گے اور نیک اعمال بھاری ہوں گے، کامیاب ہو گیا. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. ایک طبقہ وہ ہوگا کہ جس کے گناہ کے پلہ باری ہوگا، ناکام ہو گئے، ہمیشہ کی جہنم میں چلے گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا، ایک طبقہ وہ ہوگا کہ روایات میں آتا ہے کہ جب فرشتے اعمال تولیں گے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، بالکل برابر سرابر. اب 100 نیکیاں تو 100 گنا، 150 نیکیاں تو 150. ایک مثال دے رہا ہوں.
سب برابر. اب کیا کریں؟ اللہ پاک فرمائیں گے ان کو لے جا کے اعراف پر بٹھا دو. جنت اور جہنم کے مابین ایک دیوار ہے، اس میں اس دیوار کو کہتے ہیں اعراف. کیا کہتے ہیں دوستوں؟ اس اعراف پر ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے. اب یہ وہ ہے کہ جسے آج کل کہتے ہیں بھئی ایک ویٹنگ لسٹ میں. اب بیچارے دائیں طرف دیکھیں گے، دائیں طرف جنت ہوگی، وہ نعمتیں ہیں، محلات ہیں، باغات ہیں، دودھ شہد کی نہریں ہیں، عیش و عشرت ہے، حور عین ہے. للچائیں گے اور اللہ پاک سے کہیں گے اللہ فضل فرما کے ہمیں ان میں شامل کر دیں. پھر بائیں طرف دیکھیں گے تو یہاں جہنم ہے، آگ ہے، سانپ ہے، اژدہے ہے، ہلاکت ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، چیخ و پکار ہے. تو ڈر جائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں تو اس سے بچا لیجیے. اب انتظار کی گھڑی کیسے ہوتی ہے دوست؟ کتنا سخت موقع ہو. خیر جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، پھر اللہ پاک ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور فضل فرمائیں گے اور حکم ہوگا کہ ان کو لے جا کے جنت میں داخل کر دیں. چوتھی بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے معجزے اور جادو اس کے مقابلے کو ذکر فرمایا. دیکھ کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی کہ ایک ہوتا ہے معجزہ. معجزہ صرف کس کے ہاتھ پہ ہو سکتا ہے؟ جی پیغمبر کے. معجزہ صرف کس کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے؟ پیغمبر کے ہاتھ سے. اللہ کی طرف سے معجزہ پیغمبر کو ملتا ہے. اور یاد رکھیں معجزہ حقیقت ہوتا ہے. اس کے مقابلے کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جادوگری. اب جادوگری جو ہے نا، در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ گندگیوں کا ایک مجموعہ ہے. اس لیے جو جادوگر ہوتا ہے یہ ہر وہ کام کرتا ہے جو غلاظت کا، گندگی کا، ناپاکی کا مجموعہ ہوتا ہے. جادوگر صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتا، صاف ستھری جگہ نہیں بیٹھتا، صاف ستھری چیزیں نہیں کھاتا، صاف ستھرے الفاظ کلمات زبان سے نہیں نکالتا. اس میدان کے جو لوگ ہیں اور کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جادوگر اتنا طاقتور بنتا چلا جاتا ہے جتنا یہ گندگی کے اندر ہوتا ہے. نعوذ باللہ. اس لیے کہ چیز گندی ہے نا. معجزہ پاک چیز ہے اور جادوگری ناپاک چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا فرعون کے جادوگروں سے. فرعون نے جادوگروں کی ٹیم رکھی ہوئی تھی، جماعت رکھی ہوئی تھی. اس طاقت سمجھتا تھا اس. موسیٰ علیہ السلام گئے تو اللہ کی طرف سے گئے، معجزات لے کے گئے. اب جب فرعون سے بات کی، اس کو دعوت دی، اس کو ڈرایا، اس نے پوچھا آپ کے پاس کچھ ہے ایسا جو عام بندہ نہیں کر سکتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس دو چیزیں تو نقد ہے، اللہ نے دی تھی. ایک طاقت یہ دی، ایک معجزہ یہ دیا کہ اپنی ہاتھ کی لاٹھی عصا ہوتی تھی، یہ جب اللہ کے حکم سے ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی، سانپ، بڑا سانپ. دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنا سیدھا ہاتھ الٹے بغل میں دبا دیں. بغل جانتے ہیں نا؟ اس میں دبا دیں ہاتھ کو، پھر نکالیں. جب نکالتے تو یہ ہاتھ چمک رہا ہوتا، اور پھر دبا کے جب نکالتے تو وہ چمک چلی جاتی. جیسے ٹارچ کا بٹن دبائیں تو لائٹ جل گئی، پھر دبائیں تو بجھ گئی. دونوں چیزیں فرعون کو دکھائی تو اس نے کیا سمجھا کہ یہ تو جادو ہے. تو جادوگر کا مقابلہ جادوگر کرے. اعلان کیا، جادوگر جمع ہو گئے، میدان لگ گیا. فرعون نے کہا کہ بھئی آج جادوگروں سے مقابلے کے لیے ایک شخص آیا، دونوں میں سے جو کامیاب ہوگا ہم اس کے پیچھے چلے جائیں گے. اسے یقین تھا اپنے جادوگروں. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں ہے، ایک طرف فرعون کی بڑی تعداد میں جادوگر آ گئے. میدان لگ گیا.
جادوگروں کے ہاتھ میں تھی رسیاں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی لاٹھی۔ اب جب جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کی شان جو چیز حق ہوتی ہے نا وہ چہرے سے نظر آتی، سمجھ میں آتی۔ اب جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، کام ٹیڑھا تھا، غلط تھا، لیکن تھے تو ایک فیلڈ کے ماہر تھے نا۔ کہتے ہیں نا جو آدمی غلط چیز کا ماہر ہوتا ہے یہ صحیح چیز کے ماہر کو بھی پہچانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھا نا تو سمجھ گئے کہ غلط بندے کے سامنے کھڑے ہو گئے، پہچان تو گئے۔ تو ادب میں، احترام میں کہا کہ آپ ابتدا کر لیں اگر آپ کرنا چاہیں، اور آپ فرمائے تو ہم کر لیں۔ حالانکہ جادوگر ہزاروں کی تعداد میں، ان کی پشت پہ فرعون کی طاقت ہے، ان کو کیا پڑی ہے کہ ایک بندے سے کہیں کہ بھئی آپ ابتدا کریں، پیشکش کریں۔ روب دل میں آ چکا تھا، ادب کیا اللہ کے پیغمبر کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم پہلے کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی میدان میں۔ اب وہ ہزاروں رسیاں جب گری تو چھوٹے چھوٹے سانپ کی طرح پورا میدان بھر گیا، حرکت ہو جیسے سانپوں سے میدان بھر گیا۔ بڑا جادو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی بشری تقاضے کے تحت ایک خوف کی کیفیت آئی، بشری تقاضا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، آپ مت گھبرائیے، وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ اپنی یہ لاٹھی ذرا پھینک دیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ لاٹھی بن گئی بہت بڑا اژدہا، اور اس اژدہے نے جب کھینچی ایک سانس، اندر سانس کھینچی تو یہ جتنے رسیاں سانپ کی شکل بن کے حرکت کر رہی تھی وہ ایک آنن فانن اس اژدہے کے پیٹ میں چلی، ختم، سب چیزیں مٹ گئی۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، فوراً کہنے لگے ہم تو تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب بات کو سمجھے، نقطے کی بات دوست، چونکہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ہے نا، 30ویں پارے میں آئے گا انا ربکم الاعلی، فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اور جادوگروں نے کہا کہ ہم رب پر ایمان لے آئے، تو فرعون کو لگا کہ رب تو میں بھی ہوں، شاید میری بات ہو رہی ہے، تو فوراً جادوگروں نے وضاحت کی رب موسیٰ و ہارون، رب سے مراد وہ رب ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور یہ کہہ کر تمام کے تمام جادوگر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، یعنی ایک لمحے میں حق کو دیکھ کر کے ایمان کو قبول کر لی، تیار ہو گئے۔ اب تفصیلی بات ہے، آگے بھی آئے گی، لیکن جو دو اہم باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے ایک تربیت کی اور خلاصے کا مقصد بھی ہے۔ ایک بات ہمارے مفسرین نے یہ لکھی کہ سالوں کے جادوگر لمحوں میں مومن، اتنی جلدی کہ ایمان قبول کر لیا۔ تو مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے سچے پیغمبر تھے ان کا ادب کیا تھا نا، ان سے کہا تھا کہ آپ پہلے کریں یا ہم کریں جیسے آپ فرمائیں، اور ادب اللہ کو اتنا پسند ہے کہ با ادب آدمی محروم نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں دوستوں، محرومی کی ابتدا بے ادبی سے پڑتی ہے۔ آپ میں جتنا ادب ہوگا آپ کو باتیں سننی ہے، شاید مار بھی کھانی پڑ جائے، شرمندگی بھی ہوگی آپ کو، لیکن باادب آدمی کا سفر شروع ہوتا ہے باتیں سننے سے،
اور ایک دن پہنچ جاتا ہے ایسی صورت پہ کہ دنیا اس کی بات سنتی ہے، محروم نہیں ہوتا. اور بے ادب آدمی کسی کی نہیں سنتا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. ایک وقت آتا ہے پھر اس کی سننے کے لیے اس کے اپنے بیوی بچے بھی تیار نہیں. ادب. دوسری بات اس واقعے میں بڑی اہم نقطے کی کہ جب جادوگر ایمان لے آئے نا، ایسی سادہ بات تو تھی نہیں. فرعون جیسے بادشاہ ظالم کے سامنے فرعون نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ تم آپس میں ملے ہوئے تھے، وہ استاذ تھا تم شاگرد تھے، یہ تو پلاننگ ہوئی ہے میرے خلاف، سب ملے ہوئے تھے. ایمان لے آئے، اب تیار ہو جاؤ، اب میں تم لوگوں کے ایک ہاتھ ایک پیر کاٹوں گا، سیدھا ہاتھ الٹا پیر کاٹوں گا اور درختوں سے تمہیں لٹکا دوں گا، یعنی لنگڑا لولا کر کے جان لے لوں گا. دھمکی دی. اور فرعون صرف دھمکی نہیں، وہ تو کر بھی رہا تھا، کر بھی سکتا تھا. اب جادوگر کیا کہے؟ جادوگروں نے کہا تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہم اب لائے ہوئے ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جان دینے پہ تیار، ایمان چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوئے دوست. جبکہ اللہ کے پیغمبر کی صحبت کتنی دیر ملی؟ جی تھوڑی سی نا. جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کتنی دیر کی ملی؟ تھوڑی دیر کی نا. پیغمبر کی تھوڑی دیر کی صحبت نے اتنا مضبوط ایمان دیا کہ جان دینے پہ تیار لیکن ایمان چھوڑنے پہ آمادہ. اب علماء نے لکھا کہ یہ تو وہ جادوگر تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ لوگ جنہوں نے رحمت کائنات، محبوب کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ پر ایمان لائے، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی صحبت میں رہے. کوئی سوچ سکتا ہے دوستوں کہ ان صحابہ کا ایمان اتنا کمزور تھا کہ نعوذ باللہ یہاں پیغمبر کا انتقال ہوا اور صحابہ ایمان سے پھر گئے؟ یہ ہو سکتا ہے دوست؟ جب ان جادوگروں کا ایمان اتنا مضبوط کہ لمحوں کی صحبت ملی، جنہوں نے آقائے دو جہاں کی صحبت سالوں کی پائی ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کے کفر ان کے ایمان کو نہیں ہلا سکا، بلکہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اللہ پاک نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سورۃ البقرہ میں کہا، امت کو کہا کہ تمہارا ایمان اسی وقت قبول کروں گا جب تم صحابہ جیسا ایمان لے کر میرے پاس آؤ. اتنا بڑے درجے کا ایمان. چوتھی بات جو سورۃ الاعراف کی، پانچویں بات جو سورۃ الاعراف میں دنیا کی بے ثباتی، یہ دنیا کی ایک بے حیثیت ہونا، حرص دنیا بہت بڑی مصیبت ہے دوست. تذکرہ کیا بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا جس نے 300 سال اللہ کی عبادت کی، اور کہتے ہیں اس مقام تک پہنچا کہ جب یہ بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا تو اللہ کے عرش کو دیکھتا تھا، یعنی عبادت میں یہاں تک پہنچا. اب تفصیلی واقعے میں نہیں جاتے دوست، لیکن آزمائش آ گئی، اور آزمائش بھی کہاں سے آئی؟ بیوی کی طرف سے. عورت کمزور ذات ہے، یہ بڑوں سے بڑے بڑے کام کروا دیتی. انسان جو بھی ہو عورت کے ہاتھوں کبھی بہت مجبور ہو جاتا ہے. بیوی نے مجبور کیا، اور مجبور کیا مال کی وجہ سے، اور اس مجبوری میں آ کر اس بزرگ سے جس کا نام تھا بلعم بن باعور، اس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں گناہ ہو گیا اور اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے اس سے.
اس ناراضگی کا اثر یہ ہوا کہ وہ 300 سال کی عبادت تو ایک طرف، وہ جو ایمان تھا وہ بھی ان سے سلب ہو گیا. اور اللہ پاک نے تشبیہ دی، مثال دی، قرآن کی آیت بنی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. اس شخص کی، اس دنیا پرست کی مثال ایسی ہو گئی جیسے کہ کتا ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی زبان اس کے منہ سے نکل آئی، جیسے اس جانور کی، کلب کی، بار بار وہ لفظ لینا بھی عجیب سا ہے. کتا جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی زبان باہر ہوتی ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے ہر وقت، زبان لٹکی بھی، جسم ہل رہا ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس بندے کے لیے فرمایا کہ دنیا پرستی میں یہ بندہ اتنا گرا جیسے کہ جانور اس کی زبان نکلی ہوئی ہوتی ہے اور ہانپ رہا ہوتا ہے. چھٹی بات جو سورۃ الاعراف میں ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے پیارے پیارے خوبصورت نام ہیں. آپ جانتے ہیں نا اللہ کے ناموں کو کیا کہتے ہیں جی؟ اسماء حسنی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اہم بات لے کے جائیے گا دوست. فرمایا اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرو. سمجھ میں ایک بات آ گئی دوستو. انسان جب چاہتا ہے نا میں اللہ سے اپنی فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو، فلاں چیز مانگو، کوشش کرے دعا کے اندر اسماء حسنی پڑھا کرے. ہم تو صرف یہ کہتے ہیں بھئی یا اللہ یا اللہ، چونکہ یہ اس میں ذاتی ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اگر کام پھنس جائے اور مشکل ہو، جتنے اسماء حسنی ہیں، ہمارے حضرت شیخ و مرشد اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جن سے ہم ان سال جدا ہوئے، حضرت پیر و مرشد پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب دعا شروع فرماتے تھے نا، وہ کہتے تھے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان. یہ دو اسماء حسنی بھی بڑے اہم ہیں. اور بھی جتنے، کوشش کیا کریں دوستو روزانہ ایک مرتبہ اسماء حسنی ہر قرآن کے شروع میں ہوتے ہیں، ایک دفعہ دیکھ کر پڑھ لیں اگر زبانی یاد نہیں. ان اللہ کے ناموں میں بڑا اثر ہے، بڑے اسرار ہیں، بڑی غیبی طاقتیں اور برکتیں انسان کے پاس آتی ہیں. خود بھی پڑھے، گھر والوں کو بھی ترغیب. 7ویں اور آخری بات سورۃ الاعراف میں اللہ نے اپنے کلام کا، قرآن کریم کا ادب بتایا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. فرمایا جب میرا کلام پڑھا جائے اس کو کان لگا کے سنو، یہ ایک حق ہے. وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو. معلوم ہوا کہ تلاوت کا ایک حق ہے خاموش رہنا، اور ایک ہے کان لگا کے اس کو سننا. دو الگ الگ چیزیں ہیں نا دوستو. آج کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بیٹھتے ہیں، قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں، قاری صاحب آ گئے، اسپیکر کھول دیا، اب قاری صاحب بیچاری جان مار رہے ہیں، کبھی اس کان میں انگلی رکھتے ہیں، کبھی دونوں میں انگلی رکھتے ہیں، سانس آخر تک لے جاتے ہیں. ہے تو ہم خاموش، ایک چیز تو پوری ہے، لیکن کر کیا رہے؟ موبائل سے کھیل رہے. خاموش ہیں لیکن سننا قرآن کی طرف نہیں، دوسرے کاموں میں. اس لیے قرآن کا حق ہے دوستو. آپ نے اپنی تقریب میں تلاوت رکھی ہے تو اس بات کا اہتمام بھی کروائے. یہ آج قرآن کی بڑی بے اکرامی ہم سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی شادی کی تقریبات میں، خاص طور پہ میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا، اور رمضان سے پہلے ایک مجلس میں نے اس پر بہت تفصیل سے بات کی. آج بھی موقع ہے تو ایک سرسری ایک بات عرض کر. آج کل ہم نے ایک مزاج بنا لیا، اچھی چیز ہے، برکت کی ہے. شادی کی تقریبات ہوتی ہیں، یا تو تلاوت ہے یا کیا ہوتا ہے، اسماء حسنی، واللہ الذی، اور وہ شیخ پڑھ رہے ہوتے ہیں خوبصورت آواز میں. ارے بابا آپ نے اسماء حسنی تو لگا دیے، لیکن بچے چیخ رہے ہیں، مستورات گپ شپ کر رہی ہے،
نوجوان قہقہے مار رہے. یہ کون سی برکتیں آ رہی ہیں بھائی؟ یہ تو اللہ کے ان ناموں کی بے اکرامی ہو رہی ہے. یا تو وہ کرے نہیں، کر رہے ہیں تو پہلے 2 منٹ کے لیے اسپیکر اپنے ہاتھ میں لے اور خاندان کے اس خورانٹ بزرگ کو دے جس کی بات میں پاور ہو، اور ان کو بولے کہ ان سب کو چپ کرائیں. بعض ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ چیختے ہیں، مجمع چپ ہو جاتا کہ بھئی 5 منٹ کی خاموشی ہوگی، ہم اللہ کے نام چلا رہے ہیں، ہم تلاوت چلا رہے ہیں. 5 منٹ میں اگر کوئی بولا سیدھا گھر واپس جائے. اس کے بعد پھر آپ چلا. کیا خیال ہے دوست؟ ہونا چاہیے نا اس طرح. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب.